بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جوڑوں کے درد کا علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ دل کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترا استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ کنز ایمان۔ زخم کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کبھی کوئی کانٹا چبھتا یا زخم ہوتا تو آپ مہندی کا استعمال فرماتے۔ ابن ماجہ۔ بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو جب بخار آئے، سحری کے وقت ٹھنڈا پانی اس کے بدن پر 3 رات تک چھڑکا جائے۔ معدے کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کی صفائی کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہار منہ کھجوریں کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گردوں کی بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ الخاص العوام الناس میں پھیلی چند عام بیماریاں کا یہ نبوی نسخہ بطور نظر پیش کیا گیا جس پر آج بھی عمل ممکن ہے، نیز اس سے اسلام کی وسعت اور انسانی فطرت و طاقت کے لحاظ کا بھرپور اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں جہاں روحانی اور باطنی بیماریوں کا حل تجویز فرمایا، وہیں جسمانی اور ذہنی امراض کے لیے بھی اس قدر آسان اور نفع بخش ہدایت دیں کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر لے لیکن ان سے انحراف نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کلونجی کو لازم پکڑو، اس میں سانپ کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے اور سانپ کے معنی موت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سرمادانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہر آنکھ میں 3 بار سرما لگاتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجوا کھجور جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے، اور کھمبی من سے ہے جو بنی اسرائیل پر اترا، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل شروع کر دیں تو صحت مند زندگی ہمارا مقدر بن جائے۔ اسلام نے بیماری اور صحت کے متعلق ایسا نقطہ نظر پیش کیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند دیہاتیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیا جب ہم بیمار ہوں تو ہم علاج نہ کرائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ کے بندو علاج کرواؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی مگر اس کی شفا بھی رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے۔ وہ پوچھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگ جانا یا بدشگونی یا الو یا سفر کی نوسط یہ کوئی چیز نہیں۔ بیماری کے دوران صبر کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ البقرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا سے منع کیا، یعنی زہر سے،
ابن ماجہ۔ شراب بھی دوا کے طور پر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ علاج کے وقت اسلامی نقطہ نظر پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بہرہ ور ہونے کا موقع ملا۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب الحکمت عطا کی جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غذا کے استعمال اور بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے سمجھائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری اور علاج کے متعلق امت کی تربیت کی کہ بیماری کے وقت علاج کراؤ، صبر کرو اور آرام چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال نہ کرو۔ اگر آپ دنیا و آخرت میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنا لو۔ اللہ پاک ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔